سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں تکنی سے کیوں منع فرمایا؟ سائنس نے جب اس پر تحقیق کی تو کیا حیران کن انکشاف ہوا۔ پاکستانی لازمی جان لیں، میں نے برسوں پہلے انگریزی کی کسی طبی کتاب میں بہترین زندگی کے 40 بہترین اصول پڑھے تھے۔ میں نے وہ صفحات کاپی کر کے اپنے پاس رکھ لے۔ میں گاہے بگاہے یہ صفحات نکال کر پڑھتا رہتا تھا۔ میں ان اصولوں پر عمل کی کوشش بھی کرتا تھا۔ میں نے 10 سال قبل تفاسیر اور حدیث کا مطالعہ شروع کیا تو پتہ چلا یہ 40 اصول دنیا کے کسی طبی ادارے یا یورپ اور امریکہ کے کسی سیلف ہیلپ انسٹیٹیوٹ نے ڈیولپڈ نہیں کیے۔ یہ تمام اصول ہمارے پیارے رسول کی حیات طیبہ کا نچوڑ ہیں۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیے گئے۔ ہمارے رسول نے پوری زندگی اپنے اصحاب کو ان اصول کی ٹریننگ دی۔ آپ کے صحابہ کرام بہترین زندگی کے ان 40 بہترین اصول کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ میں نے اس دن سے ان اصولوں پر عبادت کی طرح عمل شروع کر دیا، گو میں ابھی تک ان پر مکمل عمل درآمد نہ کر سکا، لیکن مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میری توفیق میں ضرور اضافہ کرے گا اور میں کسی نہ کسی دن آپ کے وضع کردہ ان اصولوں پر عمل میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ 40 اصول کیا ہے؟ آپ وہ اصول اور ان اصول کی جدید سائنسی توجیہات ملاحظہ کیجیے۔ مجھ سے اگر تشریح میں کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میرے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا۔ آپ نے فرمایا فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کروں۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلا آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائے تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ چڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان بھی آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت بھی سو جائے تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ذمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے، چنانچہ آپ یہ اوقات جاگ کر گزاریں، آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ میرا تجربہ ہے، ہم اگر ان 3 اوقات میں واک کریں تو ہماری طبیعت میں مشاشیت آ جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ یہ حکم بھی حکمت سے غالب ہے۔ بدبو انسان کو ڈپریشن کرتی ہے، جبکہ خوشبو انسان کی توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انسان اگر روزانہ 10 منٹ بدبودار اور گندے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیں تو یہ 3 دنوں میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ ہمارے رسول نے ہمیں شاید اسی لیے بدبودار لوگوں سے پرہیز کا حکم دیا۔ آپ بھی یہ کر کے دیکھیں، آپ کا مزاج بدل جائے گا۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کے درمیان نہ سو جائے جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں۔ یہ فرمان بھی حکمت کے عین مطابق ہے۔ آج سائنس نے ڈسکور کیا نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے اور یہ ہمارے خواب اگلے دن کا موڈ طے کرتی ہے۔ ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائے گا۔ ہم خوابوں کے طے کردہ موڈ کے مطابق دن گزارتے ہیں، چنانچہ نیند سے قبل ہمارے آخری محفل اچھی ہونی چاہیے، ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ فرمایا تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ یہ فرمان بھی عین سائنسی ہے۔ ہمارے دماغ کے 2 حصے ہیں، دایاں اور بایاں۔ دایاں حصہ مثبت اور بایاں منفی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے جسم کو دایاں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے اور ہم جب اپنے بدن کو بایاں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں، آپ کو بایاں ہاتھ سے کھانے والے اکثر لوگ منفی ملیں گے۔ یہ آپ کو ہمیشہ شکوہ، شکایت، غیبت اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے نظر آئیں گے۔ فرمایا منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ یہ فرمان بھی صحیح سے درست ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے منہ میں 10 کروڑ سے 1 ارب تک بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ بیکٹیریا مہلک جراثیم بن جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ہمارے کھانے میں مل جاتے ہیں، یہ کھانا معدے میں جاتا ہے تو معدے کے غدود ان جراثیم کو مار دیتے ہیں، یوں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم جراثیم ملے کھانے کو منہ سے نکال لیتے ہیں تو ان جراثیم کو آکسیجن مل جاتی ہے۔ آکسیجن سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ان جراثیم کی تعداد کروڑوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جراثیم معدے کے غدود سے بھی طاقتور ہوتے ہیں۔ ہم جب منہ سے نکلے ہوئے ان کو دوبارہ منہ میں رکھتے ہیں تو یہ لقمہ معدے میں پہنچ کر زہر بن جاتا ہے اور آپ یہ زہر ہمارے پورے نظام میں ہضم کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ایسی صحت مند نہیں ملے گا جسے منہ سے لقمہ نکال کر کھانے کی عادت ہو، جبکہ آپ کو ہونٹ بھنج کر اور آواز پیدا کیے بغیر کھانے والے لوگ ہمیشہ صحت مند ملیں گے۔ ہمارے رسول نے فرمایا ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالو۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکالتے رہتے ہیں ان کے جوڑ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور رجل آرتر میں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ فرمایا جوتا پہننے سے قبل اسے جاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں، چھوٹے سانپ اور بیڑے ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتی ہیں۔ ہمارے بچے بھی جوتوں میں کیل، کانٹے اور بلیڈ پھینک دیتے ہیں، چنانچہ ہم جب جوتا پہنتے ہیں تو ہمارے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں یا پھر ہمیں کیڑے مکوڑے کاٹ لیتے ہیں۔
لہٰذا جوتا سننے سے قبل اس سے جاڑ لیا ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے۔ فرمایا نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو، یہ فرمان بھی درست ہے۔ آسمان میں ایک وسعت ہے، یہ وسعت ہمیشہ ہماری توجہ کھینچ لیتی ہے۔ ہم جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے، ہمیں توجہ واپس لانے میں ٹھیک ٹھاک وقت لگتا ہے۔ نماز کے لیے ایک سوئی درکار ہوتی ہے۔ ہم جب نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سجدہ اور رکوع کو بھی بھول جاتے ہیں، چنانچہ حکم دیا گیا نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ یہ فارمولہ تخلیقی کاموں کے لیے بھی اہم ہے۔ اگر للکاری لگتے ہیں، مصور تصویر بناتے ہیں اور موسیقار دھن بناتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ لے تو اس کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، یہ اپنا کام نہیں کر پاتا۔ شاید یہی وجہ ہے دنیا کا زیادہ تر تخلیقی کام بند کمروں میں مکمل ہوا، یہ کھلی فضا میں پروان نہیں چڑھا۔ بیتون کی سمپنیا ہو، ڈانچی کا لاسٹ سپر ہو یا پرلاشکا کا وار اینڈ پیس، دنیا کا ہر ماسٹر مین بند کمرے میں تخلیق ہوا۔ آپ تخلیق کا آئیڈیا لینا چاہتے ہیں تو آپ کھلے آسمان کے نیچے کھلی فضا میں واک کریں، آپ آئیڈیاز سے مالا مال ہو جائیں گے۔ لیکن آپ اگر ان آئیڈیاز پر کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کمرے میں بند ہو جائیں، آپ کمال کر دیں کہ آپ کو انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین بھی بند غاروں میں مراقبے کرتے ملیں گے۔ یہاں تک کہ مہاتما بدھ کو نروان بھی ایک ایسے درخت کے نیچے ملا تھا جس سے آسمان دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ درخت اتنا گنا تھا کہ وہ بارش تک رک لیتا تھا۔ آپ نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ ٹوائلٹ میں مت تھوکو، یہ حکم اپنے اندر دو حکمتیں رکھتا ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا ٹوائلٹ میں لاکھوں قسم کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں، یہ ہمارے لعاب دہن میں پرورش پاتے ہیں، یہ معدے اور پھپھڑیوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمارے بیمار کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی ہمارے ناک جراثیم کو پھپھڑیوں تک نہیں جانے دیتی، ہمارے ناک سے صرف کیمیکلز جسم میں داخل ہوتے ہیں، جراثیم زیادہ تر منہ سے بدن میں اترتے ہیں اور ان کا بڑا سورس ٹوائلٹس ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ ٹوائلٹ میں لمبی لمبی سانسیں لینا، تھوکنے، گانا گانے، آواز دینے اور موبائل فون پر بات کرنے سے پرہیز کریں، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ آپ نے فرمایا لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو، ہم میں سے بے شمار لوگ کوئلے سے دانت صاف کرتے ہیں، کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک جاتے ہیں، لیکن یہ بال اعظم مسوڑے بھی زخم کر دیتے ہیں، دانتوں کی جڑیں بھی ہلا دیتی ہیں اور یہ منہ میں بو بھی پیدا کرتا ہے۔ لکڑی کا کوئلہ سیدھا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، یہ ہائیجینک بھی نہیں ہوتا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پرہیز کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار پتلون یا پاجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی صورتحال کا شکار ضرور ہوتا ہے، بالخصوص ہم بڑھاپے میں شلوار یا پتلون بدلتے وقت ضرور کرتے ہیں۔ آپ نے شاید اس قسم کے حادثوں سے بچنے کے لیے حکم جاری فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ ہم لوگ اکثر بادام، اخروٹ، نیم پکا گوشت توڑنے کی کوشش میں اپنے دانت تلوا بیٹھتے ہیں۔ دانت ایکٹیو زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں، آپ نے شاید اسی لیے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔ والسلام۔